دوسری جگہ اسی کو لوح محفوظ کہا ہے قرآن نے، یہاں کتاب مکنون کہا ہے، حوالہ اس کا لے لیجئے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ یا وہاں مکنون ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، لوح محفوظ یہ ہے 85/21-22۔ لوح تو کہتے ہیں کتاب کو ہے، اس زمانے میں تختی کو کہتے ہیں، اس زمانے میں تو تختیوں کے اوپر ہی لکھا جاتا تھا یہ، بلکہ بعض اوقات تو یہ خشک مٹی کو پکا کر اس کی پکی ہوئی ٹیبلٹس جو ہوتی تھی تختیاں، ان پہ لکھتے تھے۔ یہ میسوپوٹیمیا، بائبل، نانوا وغیرہ کی کھدائیوں میں جو آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں ان میں وہ ٹیبلٹس برآمد ہوئی ہیں، قرآن میں ہے الواح موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد پھر یہ جس چیز پہ بھی کوئی چیز لکھی جائے اس کو پھر لوح کہنے شروع کرتا ہے۔ یہ بچوں کی تختی کو لوح کہتے ہیں، یہ لوح کتاب کو کہتے ہیں۔ اصل میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو چمک اٹھے، تو لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ تو چمک اٹھتی ہے نا، دماغ میں ہوتی ہے تو وہ مفہوم ہوتی ہے، اور وہ جو وہ تحریر میں آ جاتی ہے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں سے لوح کتاب کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، مکنون ہے۔ اب بات یاد آ گئی اس لوح محفوظ سے، ہمارے ہاں تو پھر جب وہ زیب داستان کے لیے وہ آتے ہیں تو پھر عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں۔ لوح محفوظ کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہوگا عجیب تصورات ہیں کہ یہ ایک آسمان پہ کوئی کہتا عرش کے قریب، کوئی چوتھے آسمان کے اوپر وہ ایک ہے تختی، بس اس کے متعلق پھر وہ میں نے بھی دیکھا تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ان چیزوں میں شریک کرتا چلا جاؤں، محنت نہ کرنی پڑے۔ دنیا ہمارے ہاں تفاسیر میں لوح محفوظ جو ہے اس کی ڈسکرپشن، اس کی تفصیلات کتنی دی ہوئی، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آسمان کے اوپر جو لوح ہے اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم سمجھ نہ ہو تو ان تفاسیر سے سمجھو۔ ان تفاسیر میں اس قسم کی باتیں ہوں تو کوئی بات نہیں، اپنے دور کی علمی سطح ہے اسی کے مطابق انسان سوچ سکتا ہے۔ اس دور میں علمی سطح ہی یہ تھی، لیکن جہاں پہنچ کر یہ چیز اتنی زیادہ نقصان دہ ہوئی وہ یہ کہ اپنی ہر بات کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ وہ ان کی اپنی انسانوں کے ذہن کی راشدہ تفاسیر یا جو بھی انہوں نے لکھا ہے کوئی بات نہیں، اور وہ منسوب ہو گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو عالم الناس احکم الناس، علمی انسانی کی انتہائی بلندیوں پر ان کی طرف جب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا، تو اب دیکھیے کہ حضور کا مقام کیا رہ گیا ہے اہل علم کے نزدیک۔ یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے حضور کی طرف، ضرورت ہے اس عمل کی کہ اس کو کھنگال لیا جائے، ایک دفعہ پرکھ لیا جائے، ایک دفعہ پھر، اور پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ قرآن کی روح سے دیکھ لیا جائے، عقل عامہ کی روح سے دیکھ لیا جائے، انسانی تجربات کی روشنی میں دیکھ لیا جائے۔ ان کے مطابق اگر وہ بات اترتی ہے، پورے اترتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف سے ہی ہے۔ پھر بھی یقین سے نہیں کہا جائے گا کہ فی الواقع حضور نے ایسا فرمایا تھا، جیسا کلام اللہ کے متعلق ہے کہ قال اللہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ پورے عزم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا نے ایسا ہی فرمایا تھا جیسا قرآن میں ہے، کسی اور چیز کے متعلق ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لوح محفوظ، میں دیکھ رہا تھا تفسیر کو تو میں نے کہا آپ کو بھی اس میں شریک کر دوں۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر کی، بڑی معتبر تفسیر ہے ہمارے ہاں کی، لوح محفوظ۔ یہ تو خود ہی اتنی بڑی لوح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ سے روایت
شروع ہو جاتی ہے اور بڑی معتبر روایت ہوتی ہے ان کے نزدیک جو صحابہ سے مروی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر عبد الرحمن بن سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ دہند ذوق والے لذت نظر نہ دہند، ہم شاعری سمجھتے تھے اس کو، وہ سامنے ہے آنکھوں کے، دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوح سفید موتی کی ہے، اس کا طول آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی اصل فرشتے کی گود میں ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ خدا کے عرش کے دائیں طرف ہے۔ عبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کتابت نور ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبری فرمائیں یا ابن کثیر فرمائیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انسان تھے، اپنے دور کے تھے، انہوں نے اس زمانے میں اور بھی باتیں کہی ہیں، زمانہ کا علم جو ہے ترقی کرے، ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے جو انہوں نے کہا۔ جب وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور یہی تو قصہ شروع ہوا، اور جو ہی کہا کسی نے کہ صاحب حضور تو ایسا نہیں فرما سکے، منکر حدیث ہے، خارج از اسلام ہے، کافر ہے، مرتد ہے، حوالہ سلیم پر۔ یعنی یہ ہے وہ چیز جو میں بار بار اپنے تمام درسوں میں ساری عمر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بابا اگر یہ کوئی لکھ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پرکھ لو، کھڑے ہو کے دیکھ لو اس چیز کو، لیکن نہیں کہ اس سے یہ جو اسلاف ہے ان کی شان پر حرف آ جاتا ہے، یعنی رسول اللہ اسلاف کی شان پہ حرف نہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتا ہے تو آتا رہے معاذ اللہ، اور رسول اللہ کے متعلق پھر یہ کہ یہ حضور نے وحی کے ذریعے سے کہا تھا تو پھر خدا بھی درمیان میں شامل ہوگا، وہ جو ہے وہ ہوتا رہے۔ طبری اور ابن کثیر کی شان میں کوئی فرق نہ، یہ ہے شخصیت پرستی جسے کہتے ہیں عزیزان مان۔ فی کتاب مکنون یعنی فی لوح محفوظ، اور وہ حفاظت قرآن نے خود کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ تو لفظ بھی حافظون قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے، اس کی حفاظت کے، یہ جو قرآن یہ کتاب ہمارے پاس ذالک الکتاب، قرآن اس کتاب کے اندر ہے جو محفوظ رکھی گئی ہے، بات بالکل صاف ہے۔ اب کہاں اسرافیل کی آنکھوں کے درمیان ماتھے میں، اور کہاں ایسی جگہ رکھا ہوا جہاں خدا اس کو 360 مرتبہ روز دیکھتا ہے، کتاب محفوظ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ہے، اور بہت بڑی صفت ہے یہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ جتنے مذاہب سابقہ پہلے تھے ان کے متعلق قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی طرف انبیاء آئے تھے، انبیاء خدا کی کتاب لائے تھے، ان کے پاس خدا کی کتاب تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی،